بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کنٹریکٹ آف پلیج کو سمپلی ڈسکس کریں گے۔ تو آج کے اس لیکچر میں ہم ڈیفینیشن آف کنٹریکٹ آف پلیج کریں گے۔ دوسرا ٹاپک اس میں ایسینشیلز آف کنٹریکٹ آف پلیج۔ تھرڈ ٹاپک ہے رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آف پانی۔ فورتھ اینڈ لاسٹ ون ٹاپک ہے رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آف پانر۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے ڈیفینیشن آف کنٹریکٹ آف پلیج۔ The payment of goods as a security for payment of a debt or performance of a promise is called contract of pledge۔ اس کنٹریکٹ میں دو بندے ہوتے ہیں۔ ایک بندہ گڈس کو دوسرے بندے کے ساتھ گروے رکھ دیتا ہے۔ کیوں رکھ دیتا ہے؟ ایز اے سیکیورٹی رکھ دیتا ہے، اس لیے رکھ دیتا ہے کہ وہ اس سے قرضہ لے لے، لون لے لے اس سے، تو لون کے بدلے میں اس کی سیکیورٹی، ایز اے سیکیورٹی اسے وہ گڈز اس کے ساتھ رکھ دیتا ہے۔ تو اس طرح کے کنٹریکٹ کو ہم کنٹریکٹ آف پلیج کہتے ہیں۔ یعنی ایک پارٹی دوسری پارٹی کے ساتھ کنٹریکٹ کرتی ہے، ایک پارٹی گڈس کو دوسری پارٹی کے ساتھ رکھ دیتی ہے اور اس سے لون لے لیتی ہے، تو اسے کنٹریکٹ کو ہم کنٹریکٹ آف پلیج کہتے ہیں۔ اس کا اگزامپل ہم بینک لون کا لے سکتے ہیں، جیسا کہ ہم بینک میں کچھ رکھ دیتے ہیں ایز اے سیکیورٹی، اور ہم کو بینک والے جو ہے لون دے دیتے ہیں، تو اس کو ہم کنٹریکٹ آف پلیج کہتے ہیں۔ ایک اور اہم بات، پلیجڈ پراپرٹی ول آلویز موویبل پراپرٹی۔ یہ جو ایک بندہ دوسرے بندے کے ساتھ ایز اے سیکیورٹی گڈز رکھتا ہے، تو یہ گڈز موویبل ہوں گے۔ اگر یہ اموویبل ہوں گے تو پھر یہ کنٹریکٹ آف پلیج نہیں ہوگا، یہ کنٹریکٹ آف مارگیج ہوگا۔ اب آتے ہیں پارٹیز ان کنٹریکٹ آف پلیج۔ دی فالوئنگ آر پارٹیز ان کنٹریکٹ آف پلیج۔ کنٹریکٹ آف پلیج میں یہ دو پارٹیز ہوں گے۔ فرسٹ ون از دی بیلر، ان دس کیس از کالڈ پانی۔ کنٹریکٹ آف بیلمنٹ میں جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ ایک بندہ دوسرے بندے کو کچھ دے دیتا ہے، تو جو دینے والا ہوتا ہے اس کو ہم بیلر کہتے ہیں، اور جو لے لیتا ہے اس کو ہم بیلی کہتے ہیں۔ لیکن اس کیس میں جو بندہ ایز اے سیکیورٹی گڈز دیتا ہے تو اس کو ہم پانر کہتے ہیں، اور جو بندہ وہ گڈز لے لیتا ہے اور بدلے میں اس کو لون دے دیتا ہے تو اس کو ہم پانی کہتے ہیں۔ تو یہ دو پارٹیز کنٹریکٹ آف پلیج میں ہوں گے۔ رائٹس آف پانی۔ اب آتے ہیں رائٹس آف پانی کی طرف کہ پانی کی رائٹس کیا ہے۔ پانی وہ بندہ ہے جو گڈس کو رکھ دیتا ہے اور اس کے بدلے میں دوسرے بندے کو لون دے دیتا ہے، تو اس کو ہم پانی کہتے ہیں۔ دی پانی ہیز دی رائٹ ٹو ریٹین اور ڈیٹین دی گڈس پلیج اینڈ آلسو سیل دی گڈ۔ یہ پانی جو ہے اس کا یہ حق ہوتا ہے کہ یہ اگر دوسرا بندہ اس کا لون نہیں دیتا تو اس کے بدلے میں جو ایز اے سیکیورٹی گڈز یا پراپرٹی رکھا ہے تو وہ اسے ریٹین کر سکتا ہے، اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے، اور اس کو سیل بھی کر سکتا ہے ان سم کیسز۔ دوسرا رائٹ جو پانی کا ہے از دی رائٹ ٹو ریٹین دی گڈس فار نان پیمنٹ آف سبسیکوینٹ ایڈوانسز۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر دوسرے بندے نے وہ لون اس کا واپس نہیں دیا، جیسے کہ ہم نے اگر بینک کو وہ لون نہیں دیا تو جو پراپرٹی ہم نے رکھی ہے ایز اے سیکیورٹی، تو بینک والے وہ اسے ریٹین کر سکتے ہیں، اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں، اور چند کیسز ایسے ہیں اس میں وہ اسے سیل بھی کر سکتے ہیں۔ Third right, Pani has the right to record extraordinary expenses incurred by him for preservation of goods pledged۔ ایک ایگزامپل کے تھرو ہم اسے سمجھ سکتے ہیں۔ اگر ہم بینک سے قرضہ لے لیں اور اس کے بدلے میں ہم اسے ایک گاڑی ایز اے سیکیورٹی وہاں پر رکھ دیں ایز اے سیکیورٹی، تو بینک والے جتنی مدت کے لیے ہماری گاڑی کا جو خیال رکھ دیتے ہیں، جیسا کہ یہ اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ میرے گڈس کا خیال رکھے گا، تو اس پر تو ایکسپنسز آئے ہوں گے، اس کے لیے کوئی جگہ اس نے کرائے پر یا لے لی ہوں گی اور وہ اس کا خیال رکھے گا، تو اس پر اس کے ایکسپنسز آئے ہوں گے، تو پانی کا یہ رائٹس ہے کہ پانر اس کو وہ ایکسپنسز بعد میں ادا کرے، جب وہ لون واپس دے گا اور اپنی کار کو باہر نکالے گا، تو اس صورت میں یہ پاؤنر جو ہے وہ
پانی کا رائٹ دے گا، یعنی وہ ایکسپینسز دیں گے جو خرچہ اس کا آیا ہوگا. Right of pony. He can only sue, not retain the good in case of not payment of extraordinary expenses. جو ہم نے کار ایز اے سیکیورٹی رکھا ہے تو وہ اس کار پر جو ایکسپینسز آئے ہیں، اگر پانی کو وہ ایکسپینسز ریٹرن نہیں کرے گا، ادا نہیں کرے گا، تو اسی صورت میں پانی اس پر مقدمہ کر سکتا ہے، سو کر سکتا ہے، عدالت سے رجوع کر سکتا ہے، لیکن وہ گڈ ریٹین نہیں کر سکتا، اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا. تو یہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے. اب آتے ہیں ڈیوٹی آف پونی کی طرف. تو ڈیوٹی کیا ہے؟ ٹو ٹیک ریزنیبل کیئر آف گڈز پلیج. جو پلیج پونر نے ایز اے سیکیورٹی رکھا ہے پانی کے ساتھ، تو پانی اس گڈز کا خیال رکھے گے، ریزنیبل کیئر اس کا کریں گے. سیکنڈ ڈیوٹی آف پانی، ناٹ ٹو یوز دی گڈ. جو گڈ پونر نے پانی کو ایز اے سیکیورٹی رکھا ہے کے ساتھ رکھا ہے تو وہ اسے استعمال نہیں کرے گا ذاتی مفاد کے لیے یا کچھ اور کام کے لیے، لیکن وہ استعمال نہیں کرے گا. تھرڈ ڈیوٹی آف پانی، ناٹ ٹو مکس دی گڈس. اگر ہم لے لیں کہ ہم نے کوئی ایسا چیز رکھا ہو جو مکس ہو جاتا ہے اس جیسے کسی اور گڈس کے ساتھ، تو یہ پانی اس کا خیال رکھے گا کہ یہ میرا جو پراپرٹی یا گڈز ہے وہ کسی دوسرے گڈز کے ساتھ مکس نہ ہو. بعد میں اس کو جدا کرنے میں دقت پیش آئے گی اور میرا جو گڈز ہے وہ اسی طرح نہیں ہوگا جیسا کہ میں نے اسے دیا ہے. تو یہ تھرڈ ڈیوٹی آف پانی ہے. فورتھ، ریٹرن دی گڈز. اگر پونر نے لون کے لیے گڈز سیکیورٹی رکھا ہے تو جب وہ لون واپس کرے گا تو پانی کی ڈیوٹی ہے کہ وہ گڈز کو جو اس نے سیکیورٹی رکھا ہے وہ اسے واپس کر دیں. ففتھ ڈیوٹی آف پانی، ناٹ ٹو ڈو اینی ایکٹ اگینسٹ دی ٹرمز آف کنٹریکٹ. جو کنٹریکٹ پانی اور پونر کے درمیان ہوا ہے، پونر نے ایز اے سیکیورٹی گڈز رکھا ہے، اس کے درمیان کوئی کنٹریکٹ ہوا ہے کہ اتنے مدت میں، اتنے ٹائم میں آپ میرا لون واپس کر دے گا اور میں تمہارا گڈز واپس تمہیں کر دوں گا. تو یہ کنٹریکٹ ان دونوں کے درمیان ہوا ہے، تو پانی کی ڈیوٹی ہے کہ یہ اس کنٹریکٹ کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے خلاف نہ جائے، کوئی کام نہ کریں. اب آتے ہیں رائٹس آف پانی کی طرف. پانی کے کیا رائٹس ہے؟ پونر کا یہ حق ہے کہ اس نے جو گڈز دیا ہے لون کے بدلے میں، تو یہ پانی جو ہے وہ اس گڈ کو اپنے ذاتی مفاد یا کچھ اور کام کے لیے استعمال نہیں کرے گا، بالکل استعمال نہیں کرے گا، اور اس حالت میں اسے واپس دے گا جس حالت میں پونر نے پانی کو وہ گڈ دیا ہے. سیکنڈ رائٹ آف پانی، اٹس دی رائٹ آف پونر ٹو ریٹرن دی گڈز پلیجڈ بائی پونر. تو اس کا مطلب ہے کہ جو گڈز پونر نے دیا ہے پانی کو، تو لون جب واپس کرے گا تو پونر کے گڈز کو جو پلیج کیا ہے وہ اسے واپس کر دے گا صحیح سلامت، اسی حالت میں جس حالت میں پونر نے پانی کو دیا ہو. Third right of پونر، اٹس the right of پونر to take care of پونر's good. تو یہ جو پونر کی رائٹس ہے یہ پانی کی ڈیوٹیز ہے، دونوں ایک دوسرے کے بالکل مترادف ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ جس طرح اس کے پانی کے ڈیوٹیز ہے تو وہ ڈیوٹیز پونر کے رائٹ ہیں. تھرڈ رائٹ آف پانی، اٹس دی رائٹ آف پونر ٹو ٹیک کیئر آف پونر گڈ. جو گڈ پونر نے رکھا ہے پانی کے ساتھ تو وہ اس کا خیال رکھے. فورتھ رائٹ آف پانی، دی پونر ول ایکٹ اکارڈنگ ٹرم اینڈ کنڈیشن آف کنٹریکٹ. تو یہاں جس طرح ہم نے پہلے کہا کہ یہ تو ڈیوٹی ہے پانی کی کہ وہ کنٹریکٹ کے اگینسٹ نہ جائے، تو اسی طرح یہ رائٹ ہے پونر کی کہ وہ کہ جو کنٹریکٹ اس نے کیا ہے تو پانی اس کنٹریکٹ کے خلاف کوئی کام نہ کرے. لاسٹ میں آتے ہیں، لاسٹ ٹاپک از ڈیوٹیز آف پونر. پونر کی ڈیوٹیز جس طرح پانی کی ڈیوٹی تھی، یہاں پر پونر کی بھی کچھ ڈیوٹی ہے. تو فرسٹ نمبر، ٹو پے لون بیک. جو لون اس نے لیا ہے، جو قرضہ اس نے لیا ہے، تو اس کی ڈیوٹی ہے پونر کی کہ یہ وہ لون جو ہے واپس کر دے. سیکنڈ ڈیوٹی آف پونر، ٹو پے ایکسٹرا آرڈینری ایکسپینسز انکرڈ بائی پونر. جس طرح ہم نے کہا کہ یہ رائٹ ہے پونر کی کہ اس کا جو ایکسپینسز آئے ہیں
اس گڈس کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے، تو وہ ایکسپینسز یہاں پر ڈیوٹیز ہے پونر کی کہ وہ ایکسپینسز اسے واپس کر دے۔ تھرڈ ڈیوٹی آف اونر دی ایکٹ اکارڈنگ ٹو ایکٹ اکارڈنگ ٹو ٹرمز آف کنٹریکٹ، کنٹریکٹ کے جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے اس کے خلاف کوئی کام نہ کرے، اکارڈنگلی کنٹریکٹ ٹرمز آف کنٹریکٹ کام کرے۔ For the last one is not to be negligent in case of pawnee can sue the pawner۔ اگر پاؤنر نے خیال نہیں رکھا اپنے کنٹریکٹ کا، اس کو وہ ایکسپنسز نہیں دی یا اس سے کوئی غلطی ہو گئی پاؤنر سے، تو پاؤنی اس کا جو پاؤنر کا جو گڈز یا پراپرٹی ہے اس کو ریٹین بھی کر سکتا ہے اور پاؤنر پر کیس بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ تھے پاؤنر کی ڈیوٹیز۔ امید ہے آج کا ٹاپک آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔